السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب۔ نمک سے بری چیزیں آپ کی جسم کو غبارے کی طرح پلا دیتی ہے اور وہ آپ کی جلد کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ شرمیلے قسم کے لوگ زیادہ ہوشیار اور قابل اعتماد ہوتے ہیں۔ نیند کے دوران انسان کو جزوی اخراج ہو جاتا ہے تاکہ خود کو نقصان دہ کام کرنے سے روکا جا سکے۔ آلودگی والے دودھ ہڈیوں کے لیے مفید ہے۔ منہ کی کسی قسم کی انفیکشن کو دور کرنے کے لیے چھوٹی الائچی فائدہ مند ہوتی ہے۔ الٹی آنے پر پودینے کا رس پینے سے الٹی آنا بند ہو جاتی ہے۔ شہتوت ہڈیوں کے لیے بہت فائدہ مند مانا جاتا ہے۔ ناریل کو اپنی غذا میں شامل کر لینے سے آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ گاجر کھایا کرو، اس میں سے سب سے زیادہ وٹامن اے موجود ہوتا ہے جو آپ کی آنکھوں کی روشنی میں بہت فائدہ مند ہے۔ کریلے اور دودھ کا استعمال ایک ساتھ کبھی مت کریں۔ چیری کھانے سے ہاتھ پاؤں کی ہڈیوں کی درد سے راحت ملتی ہے۔ انسان کو 90% بیماریاں زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ناشتے میں 6 کھجوریں کھا کر اس کے بعد دودھ پی لے، گیس کی مرض سے نجات مل جائے گی۔ ہمیشہ نہانے میں جلدی کیا کرو، آپ کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ پیدل چلنے میں جلدی کیا کرو، کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ جاگنے میں جلدی کرو، آپ کی بدن میں طاقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ نیک کام کرنے میں جلدی کرو، کبھی شرمندگی نہیں۔ چند غذائیں بال بڑھانے میں مدد دیتی ہے۔ مچھلی، کدو، گاجر، بادام، پالک، انڈے اور پھلیاں، اسٹرابیری۔ جن لوگوں کی پاؤں سن ہو جاتے ہو وہ روزانہ صبح کے وقت ایک گلاس پانی میں 1 چمچہ شہد اور آدھا لیمو نچوڑ کر پی لیا کرے۔ سونے والے تکیے کو بدلتے رہے، اسے صاف رکھے۔ اگر تکیہ گندا ہو تو چہرے پر جراثیم لگ سکتے ہیں اور دانے بنتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کی مریض لوگوں کو کیچپ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ گھر میں کالے رنگ کا رومال لٹکانے سے کوے نہیں آئے گی۔ گھر میں بلی پال لینے سے چوہوں کی چٹی ہو جائے گی۔ زیتون کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ خارش والی جگہ پر پیاز کا رس لگانے سے بھی خارش سے آرام آ جاتا ہے۔ جس گھر میں شہد کی مکھی چھتے بنا لے، ایسے گھر میں رزق کی کمی کبھی نہیں۔ سونف کا استعمال کرنے سے سانس کی نالیاں صاف ہو جاتی ہے۔ بکری کی دودھ میں سونف ڈال کر گرم کر کے پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ گندم کی دانے شہد کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر بال چھوٹے ہیں تو ایلو ویرا کا رس پانی میں ڈال کر لگائے۔ بند گوبھی کا سالن کھایا کرو، اس سے آپ کے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہے۔ کیرا کھایا کرو، یہ دل کی دھڑکن کو نارمل رکھتا ہے۔ قد میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو فجر نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھ کر پانی پر دم کر پی لیا کرو۔ جو عورتیں بیٹھ کر جھاڑو لگاتی ہیں ان کی گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ کتبہ میں اضافہ کے لیے پیاز کا استعمال دوپہر کھانے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ سر پر تیل ڈالنے سے دماغ کی طاقت ملتی ہے۔ کیرا زیادہ کھایا کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ نہانے سے قبل داڑھی کو الگ سے دھویا کرو، اس سے بالوں کی سختی دور ہوگی اور بال نرم بھی ہو جائے گے۔ نیم کی پتی پاؤں کے نیچے مسل عمر بڑھے گی۔ اگر تم بوڑھے نظر آنے لگو تو روزانہ چھوٹی مکھی کا شہد اور انجیر کھا لیا کرو، دوبارہ جوان ہو جاؤ گے۔ شکرقندی کھاؤ، سر کی بال کالے ہو جائیں گے۔ دہی کا استعمال آنکھوں کے اندر کینسر پیدا کرنے والے اجزاء کا خاتمہ اور پھیپھڑوں کی کینسر کی روک تھام کرتا ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون نہیں بناتا،
جسم میں کمزوری محسوس ہو تو چند قطرے چھوٹی مکھی کی شہد کی دودھ میں ڈال کر پی جاؤ، جسم کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ بکری کی دودھ پینے سے مردانہ طاقت بڑھتی ہے۔ زور لگا کر پیخانہ کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ اگر رات کو کھانا کم کھانے کی معمول بنا لے تو اس سے موٹاپا کم آنے لگے۔ ایلو ویرا کا پانی سر پر گرم کر کے لگانے سے سر کا درد اتر جاتا ہے۔ نیلے رنگ کا لائٹ کمرے میں جلانے سے مکھیاں بھاگ جاتی۔ جو عورتیں میتھی دانے کا استعمال روزانہ کرتی ہے وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی اور دیر تک جوان نظر آتی ہے۔ جو انسان اپنے حافظہ بہتر بنانا چاہتے ہیں وہ نماز ظہر کے بعد 1 مرتبہ روزانہ سورۃ مدثر کی تلاوت کرنے کی عادت ڈالے۔ انشاءاللہ حافظہ لاجواب ہو